ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری کتاب اس موضوع پر ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت۔ تو اس میں ہم نے 10ویں باب میں صحیح اور حسن احادیث کی تعریف بیان کی، اور 11ویں باب میں ہم نے ضعیف احادیث کی مختلف اقسام کا تذکرہ کیا۔ اب یہ 12واں باب ہے جھوٹی احادیث کے بارے میں، احادیث موضوعہ کے بارے میں، فیبریکیٹڈ احادیث کے بارے میں۔ تو احادیث موضوعہ سے مراد وہ جھوٹی حدیثیں ہیں جو لوگوں نے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی ہیں۔ تو یہ احادیث عوام الناس میں زہر کی طرح پھیل چکی ہیں۔ حدیث کے طالب علم کا ان سے واقف ہونا، ان سے خود بچنا اور امت مسلمہ کو ان جھوٹی حدیثوں سے بچانا بہت ضروری ہے، اور ان کے مقابلے میں صحیح روایات کو عوام الناس میں عام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو 2 کام ہیں، دیکھیے، داعی اور مبلغ کے 2 کام ہیں۔ ایک تو عوام میں جو جھوٹی حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ ہے صحیح احادیث ہمیں پھیلانا ہے۔ تو دین کا جو ایک ذمہ دار آدمی ہوگا وہ حوالے سے بات کرے گا، سند سے بات کرے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے، اور جیسے میں نے کہا ہمارے پاس 16-17 ہزار صحیح اور حسن احادیث موجود ہیں۔ اتنے بڑے ذخیرے کے ہونے کے باوجود ضعیف اور پھر جھوٹی من گھڑت ان روایات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اب ذرا ایک حدیث سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، فرمایا علیکم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، وسترجعون الی قوم یحبون الحدیث عنی، کیونکہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری احادیث سے محبت کریں گے۔ فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار ومن حفظ عنی شیئا فلیحدثہ۔ تو امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث اپنی مسند میں نقل کی ہے کہ جو مجھ سے جھوٹی باتیں منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے، البتہ جو صحیح بات، صحیح حدیث محفوظ رکھ سکتا ہو وہ ضرور بیان کرے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحیح بخاری کی ایک حدیث سن لیجئے۔ سارے جھوٹے ایک درجے کے نہیں ہوتے، سارے جھوٹ بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، یعنی مجھ پر جھوٹ باندھنا، نبی پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کے آخری رسول پر جھوٹ باندھنا، یہ آپ میں سے کسی ایک پر جھوٹ منسوب کرنے کے برابر نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا، مجھ سے جھوٹ منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے۔ یعنی آپ ایک جھوٹ ہے اپنے والد سے منسوب کرتے ہیں، اپنی والدہ سے کرتے ہیں، اپنے چچا سے کرتے ہیں، اپنے بھائی سے کرتے ہیں، کسی سیاستدان سے جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ جب نبی سے جھوٹ منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کے دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔
اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے جھوٹ کو باندھے، جھوٹ کو منسوب کرے۔ تو دین کو بگاڑ رہا ہے نا، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرنا اور جھوٹی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اسی لیے ابن ماجہ کی روایت ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرت الحدیث عنی، مجھ سے زیادہ روایت کرنے سے بچو۔ فمن قال علی فلیقل حقا او صدقا، جو مجھ سے روایت کرنا چاہتا ہے وہ سچی بات روایت کرے اور صحیح بات روایت کرے۔ ومن یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار کر دیا کہ جو مجھ سے ایسی بات منسوب کرے گا ما لم اقل، جو میں نے نہیں کہی، تو اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لینا چاہیے۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو شخص ایک ایسی حدیث روایت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے، تو ایسا روایت کرنے والا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، فہو احد الکاذبین۔ اور پھر دیکھیے صحیح مسلم میں یہ پیشگوئی بھی آ گئی ہے، سیکون فی آخر امتی اناس، تو آخری زمانے میں میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یحدثونکم، وہ آپ سے حدیثیں بیان کریں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے جنہیں آپ نے کبھی نہیں سنا اور آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو ایسے لوگوں سے بھی بچو اور ایسی حدیثوں سے بھی بچو۔ تو دیکھیے اس بارے میں صحیح فرامین ہمیں ملتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے یہاں کہ آخر یہ جھوٹی حدیثیں کیوں گھڑی گئیں، کیوں اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے محرکات کیا تھے؟ تو یہاں ہم چند ایک کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی فرقہ پیدا ہوا اور پھر وہ سیاسی فرقہ ایک مذہبی فرقے میں بدل گیا اور روافض وجود میں آئے، یعنی دو سیاسی جماعتیں ابتدا میں پیدا ہوئیں، ایک شیعان معاویہ تھے، ایک شیعان علی تھے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے۔ دو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی نماز ایک تھی، ان کا طور طریقہ ایک تھا، ان کے روزے ایک تھے، ان کا دین ایک تھا، صرف سیاسی اختلاف تھا، دو پارٹیاں ہو گئیں۔ لیکن پھر یہ لوگ شیعہ سے ہوتے ہوئے غالی بنتے گئے، انتہا پسند بنتے گئے اور رافضی ہو گئے، اور انہوں نے پھر حدیثیں گھڑنا شروع کر دیا۔ نمبر دو، جو عام شیعہ تھے انہوں نے فضائل اور مناقب کی حدیثوں کو گھڑنا شروع کر دیا، یہ دوسرا سبب تھا۔ تیسری بات یہ کہ جب شیعوں نے سب و شتم اور گالی گلوچ سے کام لینا شروع کیا اور بعض صحابہ کی شان میں گستاخی شروع کر دی، حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت عمرو بن عاص کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف، تو اہل سنت کی طرف سے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ چوتھا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا گیا اور مبالغے سے کام لیا گیا، ان کو خدائی کے مقام پر پہنچایا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بخاری میں کہ لا تطرنی کما تطرأ الیہود والنصارى فإنی عبد اللہ ورسولہ قولوا عبد اللہ ورسولہ، اور بتایا کہ دیکھو یہودیوں نے جس طرح مبالغے سے کام لیا
تم اس طرح انتہا پسندی اور مبالغے سے کام مت لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو مجھے تم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ تو یہ چوتھا سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا۔ اور پانچواں سبب یہ ہوا کہ تیسری صدی اور چوتھی صدی ہجری کے بعد امت فقہی اور مسلکی اختلافات کے تہذب میں گرفتار ہو گئی، تعصب بڑھ گیا، گروہ بندی شروع ہو گئی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سارے پیدا ہو گئے، اور اس وجہ سے پھر جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ چھٹا سبب یہ تھا کہ بادشاہوں اور امیروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، یہ اسباب تھے۔ اور ساتواں سبب یہ تھا کہ ترغیب و ترہیب کے لیے، نیک کاموں کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور گناہوں کے کاموں سے بچانے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اچھی نیت سے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ اور اس کا آٹھواں سبب یہ تھا کہ کم علم، جاہل اور صوفی لوگ تھے جنہیں قرآن اور احادیث کا علم نہیں تھا، تھے وہ عبادت گزار اور لیکن تھے علم کے کورے، تو ان لوگوں نے یہ جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی۔ اچھا، بعض لوگ ایسے تھے جو شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے، کیونکہ جو حدیث بیان کرتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، شہرت حاصل ہوتی تھی، ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا جاتا تھا بڑا، اور سنا جاتا تھا، اس کی زبان سے قصے سنے جاتے تھے، تو لوگوں نے پھر یہ کہانیاں بیان کرنی شروع کر دیں، قصے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو عجوبہ پسندی میں مبتلا تھے، گرمی محفل اور سنسنی خیزی کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے، ایسی محیر العقول حدیثیں بیان کرتے تھے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی تھیں۔ اچھا، بعض ایسے لوگ تھے کہ قرآن کی تلاوت کی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے، یہ پڑھ لو، وہ صورت پڑھ لو، اس کی تلاوت کر لو، اس کی تلاوت کر لو، یاسین کی کر لو، ملک کی کر لو، بقرہ کی کر لو، آل عمران کی کر لو، انعام کی کر لو، اعراف کی کر لو، ہر صورت کی حدیثیں انہوں نے اس کے فضائل میں، ہر صورت کے فضائل میں حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، اور یہ کام بھی نیک نیتی سے کرتے تھے کہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ راویان حدیث کلام رسول اور کلام شیخ میں تمیز سے لاپرواہی برتتے تھے، بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور کبھی سند کو خوشنما بنانے کے لیے تدلیس کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اسباب تھے، یہ وہ محرکات تھے جس کی وجہ سے امت کے اندر جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں اور پھیلائی گئیں۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو عظیم الشان محدثین ہیں، صحابہ میں محدثین ہیں، تابعین میں ہیں، تبع تابعین میں ہیں، اور تبع تابعین میں ہیں۔ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ترمذی ہیں، ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابن ابی شیبہ ہیں، اور طبرانی ہیں، بیہقی ہیں، دارقطنی ہیں، بزار ہیں، امام ابن حبان ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک محدث ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور امت اس علم پر ناز کر سکتی ہے جہاں ایسی باکمال ہستیاں ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ یہ حدیث کس درجے میں ہے، باریک بینی سے جانچ پڑتال کرتی ہیں۔ وہیں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہیں واضعین حدیث کہتے ہیں، حدیث گھڑنے والے بدبخت آدمی تھے، بدقسمت لوگ تھے، دجال تھے، کذاب تھے، جھوٹی حدیثیں یہ گھڑتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کرتے تھے اور امت میں یہ پھیلاتے تھے۔ اس میں سب سے اب ہم یہاں چند مشہور واضعین حدیث کا نام لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس نے جھوٹ کو عام کیا، جھوٹی حدیثیں گھڑی، وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ تو اس کا عبداللہ بن سبا کا باپ یہودی تھا، ماں ایک کالی عورت تھی، یمن کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کی ماں کالی تھی، اس لیے اس کو ابن سودا بھی کہتے ہیں۔
خلفائے راشدین یعنی غالباً حضرت عمر کے زمانے میں بظاہر یہ مسلمان ہو گیا، اور حضرت عثمان کے بارے میں اسی نے پروپیگنڈا کیا، جس کے نتیجے میں بالآخر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کے بارے میں اس نے مبالغہ کیا، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان عبداللہ بن سبا اول من اظہر ذالک۔ لسان المیزان میں کہتے ہیں عبداللہ بن سبا وہ پہلا آدمی تھا جس نے صحابہ کرام کے خلاف محاذ کھولا۔ اور امام ابن حجر امام شعبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام شعبی نے بھی یہی بات لکھی ہے، مشہور تابعی ہیں امام شعبی 106 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اول من کذب عبداللہ بن سبا، سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا، جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اب دیکھیے ایک اور نام ہے محمد بن سعید الشامی۔ محمد بن سعید شامی یہ بھی دجال تھا، کذاب تھا۔ 150 ہجری میں عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس کو پھانسی دی۔ شام کا رہنے والا تھا، زندیق تھا۔ یعنی زندیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ پرانے دین ہی کی تعریف اور پرانے دین کی ہی خدمت کرتے رہے، بظاہر مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور بڑا نام ہے ابو اسمہ نوح ابن مریم۔ نوح ابن مریم تو یہ پکڑا گیا، اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے مختلف قرآنی صورتوں کے فضائل کے بارے میں حدیثیں گھڑیں اور ان کو حضرت عبداللہ بن عباس سے منسوب کیا۔ نوح ابن مریم ابو اسمہ۔ اسی طرح دیکھیے ایک تاریک الدنیا فقیر تھا، بہت بڑا عابد اور زاہد، بہت عبادت کرتا تھا، غلام خلیل عراقی، عراق کا بغداد کا رہنے والا تھا، عابد تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کی موت پر بغداد کی دکانیں بند کی گئیں اور فضائل افکار اور اورات کی حدیثیں گھڑتا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے خود اعتراف کیا کہ میں عوام کے دلوں میں رقت پیدا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑتا ہوں۔ تو اس طرح کے وہ لوگ تھے، یہ غلام خلیل عراقی نیک نیتی سے یہ برا کام کرتا تھا، اچھی نیت سے یہ کام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور وضاع اور کذاب کا نام ہے عبد الکریم بن ابی العوجہ، مقتول ہے، اس کو قتل کیا گیا۔ یہ عباسی خلیفہ مہدی کے زمانے میں تھا اور 4000 حدیثیں وضع کرنے کا خود اس نے اعتراف کیا، اور اس نے کہا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا تھا۔ اس کو محمد بن سلیمان بن علی امیر بصرہ نے قتل کیا، بصرہ کے گورنر نے عبد الکریم بن ابی العوجہ کو قتل کیا۔ اسی طرح جھوٹوں میں ایک بہت بڑا نام غیاث بن ابراہیم النقعی کوفی کا ہے۔ تو کوفے کا رہنے والا تھا یہ غیاث بن ابراہیم۔ تو اس نے عباسی خلیفہ مہدی کو خوش کرنے کے لیے متعدد حدیثیں گھڑی، اور آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ مہدی کا دور 158 سے 168 ہجری تک ہے، تو یہ دوسری صدی کا یہ آدمی تھا۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور کوفی ہے، اس کا نام تھا مغیرہ بن سعید العجلی۔ مغیرہ بن سعید العجلی الکوفی، یہ بھی جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ اس کو کوفے کے گورنر خالد بن عبداللہ القصری نے قتل کیا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ قتل کیا۔ جعد بن درہم مشہور آدمی ہے، گمراہ کن عقائد رکھتا تھا، اور بنو امیہ کا جو آخری خلیفہ تھا مروان بن محمد بن حکم، مروان ثانی جس کو کہتے ہیں، تو اس کو مروان الحمار بھی کہتے ہیں، مروان الجادی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسی کی تعلیمات سے متاثر تھا یہ آخری خلیفہ۔ 124 ہجری میں عید الاضحیٰ کے دن اس کو خالد بن عبداللہ القصری گورنر کوفہ نے قتل کیا، اور گورنر یہ کہتا تھا کہ تم لوگ سب
جانوروں کی قربانی دو، میں اس جعد بن درہم کی قربانی کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا جھوٹا مامون بن احمد الحروی تھا، اور یہ امام شافعی کے خلاف حدیثیں گھڑتا تھا۔ اب یہ فقہی مسالک کا تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ حدیثیں گھڑنے لگے اپنے اپنے امام کی تعریف میں اور دوسرے امام کے خلاف۔ اچھا، ایک اور آدمی بہت ہی برا گزرا ہے، دجال، کذاب، جھوٹا، بیان بن سمعان النہدی، مقتول الزندیق۔ بیان بن سمعان تو قرآن مجید کی آیت ہے ھذا بیان للناس، تو یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن میں جس بیان کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں اور میں نبی ہوں۔ تو پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر خدا کا دعویٰ کیا، اور حلول کا بھی دعویٰ کیا کہ میرے اندر اللہ حل ہو چکا ہے اور میں اللہ ہوں۔ بیان الزندیق کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو بھی کوفے کے والی خالد بن عبداللہ القصری نے قتل کیا، زندیق تھا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آدمی گزرا ہے، احمد بن یعقوب، اب خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں تھا، 65 ہجری سے 86 تک، تو یہ بنو امیہ کا ابتدائی زمانہ تھا، اور یہ بھی حدیثیں گھڑتا تھا۔ ایک اور بڑا نام ہے، دیکھیے، عبداللہ بن محمد۔ یہ کرتا یہ تھا کہ ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی سند اور متن سے جوڑ دیتا تھا، تو یہ چال باز تھا جو علم حدیث میں خیانت کیا کرتا تھا۔ ایک اور نام ہے، دیکھیے، ابی الحزم یزید بن سفیان البصری، تو عبد الدینار تھا، پیسے کا پجاری، پیسے دو اور حدیث اس سے الٹی سیدھی لکھوا لو۔ تو ایک درہم کے عوض 50 حدیثیں گھڑتا تھا، ایک درہم کے عوض 50 حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیے، ایک بڑے لوگ بھی کرتے تھے، ایک قاضی تھا ابو البختری کذاب، تو اس نے خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک جھوٹی حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبوتر اڑایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارون رشید عباسی خلیفہ تھا، اور اس نے 24 سال حکومت کی، 170 ہجری سے 194 تک، تو دوسری صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو اب وہ بادشاہ کبوتر اڑاتا تھا، تو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہ تم سنت پہ عمل کر رہے ہو، اس نے حدیث گھڑ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبوتر اڑایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح دیکھیے اور بہت سارے نام آپ کو ملیں گے۔ عمر بن عبید المعتزلی کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بھی جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ اب ہم کچھ مثالوں کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ اسباب و محرکات کا ہم نے پہلے ہی تذکرہ کر دیا، اور چند بڑے جھوٹوں کا نام بھی آپ کو بتا دیا۔ تو ان جھوٹوں میں غالی شیعہ بھی تھے جن کو رافضی یا روافظ کہتے ہیں، اور جو معتدل شیعہ تھے وہ بھی ان انتہا پسندوں سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عامر شعبی، امام شعبی، یہ پہلے شیعوں میں تھے اور ان کے لیڈر تھے، 104 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تابعی ہیں۔ توبہ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر میں علی ابن ابی طالب کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑوں تو یہ شیعہ میرے غلام ہو جائیں، میرے گھر کو سونے سے بھر دیں، میرے گھر کا طواف کریں، مگر خدا کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا۔ امام شعبی ہی فرماتے ہیں روافظ اللہ کے لیے اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ اللہ سے بغاوت اور انتقام کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ سخت بے دین اور زندیق تھے۔ اصل میں یہ لوگ تھے عراق اور عرب کی سرحد پر، اور ایرانی تھے۔ ان کا سابقہ جو مذہب تھا وہ مجوس کا مذہب تھا، یعنی مجوسی تھے، اور اب یہ عربوں کی وجہ سے یہ اسلام لے آئے،
لیکن اندر ان کے حسد چھپا ہوا تھا، اور اپنے پرانے مذہب سے ان کا تعلق چونکہ تون تھا، اس لیے یہ حدیث گھڑتے تھے۔ دیکھیے رافضیوں کے بارے میں، غالی شیعوں کے بارے میں امام مالک ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں، امام مالک 179 میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں لا تکلمہم ولا تروی عنہم فإنہم یکذبون، ان رافضیوں سے بات بھی مت کرو، ان سے روایت بھی مت کرو، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رافضیوں کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت فی اہل الہوی قوما اشہد بالزور من الرافضہ، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت اور اہل ہوا میں سے کوئی گروہ جھوٹی گواہی دینے میں رافضیوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ خلیلی اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ ودعت الرافضہ فی فضائل علی و اہل بیتہ نحو 300,000 حدیث، تو علامہ خلیلی کہتے ہیں کہ رافضیوں نے حضرت علی کے فضائل میں اور اہل بیت کے فضائل میں تقریباً 3 لاکھ حدیثیں گھڑیں۔ شریک بن عبداللہ القادی خود شیعہ تھے، لیکن شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ مائلڈ شیعہ تھے، ہلکے شیعہ تھے، حضرت علی سے محبت کرتے تھے، لیکن غالی شیعہ جو رافضیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ احمل العلم عن کل من لقیت الا الرافضہ، ہر شخص جس سے آپ کی ملاقات ہو آپ روایت لے سکتے ہیں سوائے رافضیوں کے، فإنہم یصنعون الحدیث ویتخذونہ دینا، اس لیے کہ یہ لوگ حدیثیں گھڑتے ہیں اور پھر اس کو اپنا دین بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو تھے رافضی انتہا پسند شیعہ، اب عام شیعوں نے بھی بڑے لوگوں کا دیکھا دیکھی حدیثیں گھڑنی شروع کر دیں، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو سیاسی اختلاف تھا بتدریج آہستہ آہستہ اگلے 200 سالوں میں یہ عقیدے کا اختلاف بن گیا۔ نمازیں الگ طریقے سے پڑھی جانے لگیں، اذان بدل گئی، زکوٰۃ الگ ہو گئی، مسجدیں الگ ہو گئیں، طریقہ کار الگ ہو گیا۔ ایک سیاسی اختلاف تھا کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب یہ مذہبی اختلاف میں بدل گئے، اور اس کے بعد یہ بات کہی جانے لگی کہ امام صرف اور صرف اہل بیت میں سے ہوگا، امام معصوم ہوگا، امام نبی کی طرح ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سیاسی اختلاف مذہبی عقیدے کا اختلاف بن گیا، اور 40 سے زیادہ فرقے پیدا ہو گئے، علوی آ گئے، جعفری اور بہری، آغا خانی، اثنا عشری، اسماعیلی، بہری، یہ سارے پیدا ہو گئے، اور جھوٹی حدیثوں کا جو مرکز تھا وہ عراق، جہاں ان شیعوں کی اکثریت تھی۔ تو امام مالک کہا کرتے تھے کہ یہ دار الضرب ہے، جہاں سکے ڈھلتے ہیں، تو جھوٹی حدیثوں کا جو دار الضرب ہے وہ عراق ہے۔ تو عراق کے بارے میں امام مالک کے استاد امام ابن شہاب زہری، جن کا انتقال 124 ہجری میں ہوا، وہ ان کا یہ قول ہے یخرج الحدیث من عندنا شبرا فیرجع الینا من العراق ذراعا۔ تو امام مالک کے استاد امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے مدینے سے حدیث اتنی چلتی ہے، اور یہاں سے مدینے سے جاتی ہے عراق، اور عراق سے جب واپس آتی ہے تو ایک ہاتھ کی ہو جاتی ہے، یعنی مدرج ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو مشہور شیعہ عالم ہے ابن ابی الحدید، آپ جانتے ہیں 656 میں ان کا انتقال ہوا ہے، معتزلی شیعہ ہیں۔ تو شرح نہج البلاغہ میں کہتے ہیں، خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اچھی طرح جان لیجئے فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث میں اصل جھوٹ شیعوں کی جانب سے ہی
آیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے حضرت علی کے مناقب میں انہوں نے کس طرح جھوٹی حدیثیں گھڑی۔ اس کی ہم 5 مثالیں آپ کو دیتی ہیں۔ نمبر 1، ایک جھوٹی حدیث گھڑی گئی، من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو حضرت آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، اور وَإِلَى نُوحٍ فِي فَہْمِهِ، اور جو حضرت نوح کا فہم دیکھنا چاہتا ہے، وفی ابراہیم فی حلمہ، جو حضرت ابراہیم کا حلم دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى مُوسَى فی ہیبتہ، اور جو حضرت موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى عیسیٰ فی عبادتہ، اور جو حضرت عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيٍّ۔ تو اس کو نقل کیا ہے جلال الدین سیوطی نے اللآلی المصنوعہ میں۔ یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے۔ اب دیکھیے اس کی دوسری مثال کہ ایک حدیث سے گھڑی گئی کہ حب علی حسن لا یضر معہا سیئۃ، کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وبغضہ سیئہ، اور ان سے بغض رکھنا ایک ایسا گناہ ہے، لا ینفع معہا حسنہ، اس کے ساتھ کوئی نیکی بھی کام نہیں آ سکتی۔ اسی طرح یہ حدیث بھی گھڑی گئی، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد إِنَّهُ عَلِيٌّ، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب دوسرا ٹکڑا دیکھیے، انہ علی، اور وہ علی ہے۔ تو ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ رسول لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہ جو غدیر قم والی حدیث ہے، اس میں بھی اضافہ کیا گیا کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر قم کے مقام پر وہ جو حدیث ہے اس میں اضافہ کیا گیا اور کہا کہ ھذا وصی و عقی والخلیفۃ من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا بھائی ہے اور میرے بعد خلیفہ ہوگا، اس لیے اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب 5ویں حدیث بھی سن لیجئے کہ نادی علی مظہر العجائب تجدہ لک عونا فی النوائب فی کل غم و ہم مظہر العجائب۔ دیکھیے علی کو پکارو، نادی علی، علی کو پکارو، یا علی پکارو، یہ عجائب کا مظہر ہیں، اور مشکلات میں آپ ان کو ایک مددگار پائیں گے، ہر غم میں، ہر پریشانی میں، فی کل غم و ہم، اور یہ مظہر العجائب ہیں۔ اسی طرح دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ایک جھوٹ منسوب کیا گیا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے، تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وہ 2 چیزوں کو اختیار کرے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حضرت علی ابن ابی طالب، کیونکہ میں نے، یعنی عبداللہ بن عباس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، اور آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کہ علی پہلا آدمی ہے جو مجھ پر ایمان لایا، پہلا آدمی ہوگا جو مجھے قیامت کے دن مصافحہ کرے گا، وہ اس امت کا فاروق ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ کس طرح عام شیعوں نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑی۔ اب آ جائیے کہ اہل سنت والجماعت
حضرت ابو بکر کی شان میں یہ حدیث بھی گھڑی گئی، حالانکہ صحیح احادیث موجود ہیں آپ کی شان میں، جھوٹی احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذا کان یوم القیامہ یکون ابو بکر علی احد ارکان الحوض و عمر، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق حوض کوثر کے ایک کونے پر ہوں گے اور دوسرے کونے پر حضرت عمر کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیے یہ حدیث بھی گھڑی گئی، ما فی الجنت شجرۃ الا مکتوب علی کل ورقۃ منہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق فرمایا کہ جنت کے درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر الصدیق و عمر فاروق و عثمان ذو النورین، اور اس پر ان تین خلفائے راشدین کے نام بھی ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ حدیث بھی گھڑی گئی، اور اس کا ذکر بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ کس طرح یہ حدیث گھڑی گئی۔ علی العرش مکتوب، عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان الشہید، علی الرضا۔ تو یہ اہل سنت بھی اب یہ کام کرنے لگے، جھوٹی حدیثیں گھڑنے لگے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے، کاتب وحی ہیں، اور آپ کی شان میں بہت ساری فضیلت کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن صحیح حدیثیں موجود ہیں، جھوٹی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ حدیثیں گھڑی گئیں، دیکھیے یبعث معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ قیامت کے دن حضرت معاویہ کو اٹھایا جائے گا اور ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث گھڑی گئی، الامناء عند اللہ ثلاثہ، تین شخص جو ہیں وہ امنا میں سے ہیں، انا و جبریل و معاویہ، یعنی وہ امین ہیں۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی گھڑی گئی، انت منی یا معاویۃ وانا منکم، اے معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو۔ اسی طرح یہ حدیث بھی گھڑی گئی، لا افتقد فی الجنت الا معاویہ، تو میں ڈھونڈوں گا تو جنت میں معاویہ نہیں ملیں گے مجھے، فیاتی آنفا بعد وقت، اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ ملیں گے، فاقول، میں پوچھوں گا، من این یا معاویہ، کہاں سے آ رہے ہو؟ فیقول من عند رب العزہ، تو وہ کہیں گے کہ میں رب العزت کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو یہی بنی ویعلقنی بیدی ویقول لی ھذا ممانیل من عرضک فی الدار الدنیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ گلے سے اللہ تعالیٰ لگائے گا، چمٹائے گا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں آپ کی عزت میں جو کمی ہوئی ہے یہ اس کا صلہ ہے۔ تو حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اس طرح کی جھوٹی روایات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو محدثین کا یہ کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو الگ کر دیں اور صحیح کو الگ کر دیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا اور مبالغہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس امت کے بعض جاہل لوگوں نے یہ کام بھی کیا، اور اس شان نبوت میں غلو کی وجہ سے کچھ جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ مثال کے طور پر ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق من نور اللہ۔ اب یہ اہل تصوف میں اس طرح کی احادیث بہت ہی مقبول اور مشہور ہیں، لیکن ہے ساری کی ساری من گھڑت اور جھوٹی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور جھوٹی حدیث، لما اسری بی الی السماء سقط من عرقی
فنبت منہ الورد۔ جب آسمان پر معراج کی رات مجھے لے جایا گیا تو میرا پسینہ ٹپکا، سقط من عرقی فنبت منہ الورد، اور اسی پسینے کے پانی سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ تو اس طرح کی دیکھیے حدیثیں، لوگ واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، جھوٹی حدیثیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی خیر الانبیاء ہیں، خیر البشر ہیں، خیر المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ کیا قرآن اور حدیث میں ان کے مناقب کی کمی ہے؟ کیا ان کے فضائل کی کمی ہے؟ جھوٹی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح دیکھیے، عن ابی ایوب اخذت من لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا یصیبک الشر۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری سے یہ حدیث گھڑی گئی کہ میں نے آپ کی داڑھی کا ایک بال لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے یہ حدیث بھی گھڑی گئی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے۔ اور یہ حدیث تو بہت عام ہے بر صغیر ہند و پاک میں کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح دیکھیے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے حدیث گھڑی گئی۔ اس کا ذکر بھی الاباطیل والمناکیر میں سیوطی نے کیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، کہ میں خاتم نبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں الا ان یشاء اللہ۔ اب دیکھیے یہاں ایک ٹکڑا لگا دیا الا ان یشاء اللہ، لیکن اللہ چاہے تو دوسرا نبی بھی پیدا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح دیکھیے یہ انگوٹھوں کو اور انگلیوں کو چومنے کے بارے میں حدیث گھڑی گئی کہ مؤذن کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت جو شخص یہ کہے گا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ السلام نبی، تو اور اپنے یعنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر پھیرے گا تو ایسا شخص میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہ بھی ایک من گھڑت حدیث ہے، اور ان پڑھ جاہل عوام اس طرح کی حدیثیں سنتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، یوں ایسے منہ چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھیں لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بدعت ہے، اور یہ بدعت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ غلط احادیث کی وجہ سے، غلط علم کی وجہ سے۔ تو اسی لیے علماء کا یہ کام ہے، محدثین کا یہ کام ہے، حدیث کے ماہرین، مبلغین اور داعیان کا یہ کام ہے کہ وہ صحیح احادیث لوگوں میں پھیلائیں اور غلط احادیث سے امت کو محفوظ رکھیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ فقہی اختلافات کی وجہ سے بھی انتہا پسندی ایسی پھیلی کہ جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ یہ فقہی تعصب، بڑی لڑائیاں ہوئی شوافع اور احناف کے درمیان، حنابلہ اور احناف کے درمیان، شوافع اور حنابلہ کے درمیان بڑی لڑائیاں ہوئی۔ تو مالکیہ کی اب دیکھیے کہ کس طرح یہ اماموں کے اندھے معتقد انہوں نے اپنے امام کی تائید میں اور اپنے مخالف امام کی مخالفت میں جھوٹی حدیثیں گھڑی۔ جیسے مثال کے طور پر من قرأ خلف الامام علی فوہ نارا، جو امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے اس کے منہ میں آگ بھر دی جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ بھئی ہر آدمی کو، ہر مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ امام پر بھی فرض ہے، مقتدی بھی فرض ہے۔ تو اب وہ اس کے خلاف اس نے یہ حدیث گھڑ لی ہے کہ بس تمہارا کام ہے سنو اور پیچھے کچھ نہ پڑھو۔ اسی طرح دیکھیے دوسری جھوٹی حدیث، من رفع یدیہ فی الرکوع فلا صلاۃ لہ،
رکوع کے بعد جو رفع الیدین کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ اس کے خلاف حدیث گھڑ رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اب یہ حدیث گھڑی گئی، امنی جبریل عند الکعبہ وجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبریل نے خانہ کعبہ کے پاس میری امامت کی اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ تو یہ حدیث جھوٹی ہے، حالانکہ بسم اللہ الرحمن پڑھنا چاہیے، لیکن آپ آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، امام کو یہ اجازت ہے، لیکن آہستہ پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اسی طرح دیکھیے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ ایک جھوٹی حدیث، یکون فی امتی رجل یقال لہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی، تو امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا اور اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، اور وہ سراج امتی، وہ اس امت کا چراغ ہوگا۔ اچھا اسی طرح دیکھیے اب یہی آدمی ہے غالباً، یا اسی کا کوئی دوست ہے، چیلا ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا اندھا مقلد اور معتقد ہے، جاہل آدمی، وہ حضرت امام شافعی کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں، محمد بن ادریس الشافعی کے بارے میں حدیث گھڑ رہا ہے۔ دیکھیے وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ادریس اَدَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ ابلیس، میری امت میں ایک آدمی ادریس پیدا ہوگا اور یہ میری امت کے لیے ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ خلفاء کو خوش کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئیں، اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ دیکھیے غیاث بن ابراہیم النقعی کوفی ایک دنیا دار آدمی تھا، تو وہ خلیفہ مہدی کے دربار میں تھا، تو حدیث یہ ہے لا سبق الا فی نسل او خف، تو یعنی کہ نیزہ بازی کی مسابقت جائز ہے، اور مسابقت جائز نہیں ہے مگر نیزہ بازی میں یا اونٹوں کی یا گھوڑے بازی کی دوڑ میں۔ اب وہ جو خلیفہ تھا مہدی، اس کے ہاتھ میں ایک کبوتر تھا، حمام تھا، تو اب اس نے کہا، ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیا، او جناح، یعنی کبوتر کی بھی مسابقت جائز ہے۔ تو یہ چوتھی چیز کا اس نے اضافہ کر دیا، حدیث میں 3 چیزیں ہی تھیں۔ اسی طرح دیکھیے احمد بن یعقوب اموی خلیفہ عبد المالک کے پاس حاضر تھا، تو دربار میں خربوزہ لایا گیا، اس نے فوراً خربوزے پر ایک حدیث گھڑ دی اور کہا کہ بالتیق قبل الطعام یغسل البطن غسلا ویذهب بالداء اصلا، اور اس نے کہا کہ کھانے سے پہلے خربوزہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے بیٹھے حدیثیں گھڑتے تھے۔ تو میزان الاعتدال میں یہ لکھا ہے کہ خلیفہ عبد الملک نے اس احمد بن یعقوب کو 1,00,000 درہم دیے اس کو۔ اسی طرح دیکھیے ایک حدیث گھڑی گئی، اذا کان سنہ 35 و100 فہی لک ولی ولدک الصفاح والمنصور والمہدی، جب 135واں سال ہوگا تو اے عباس یہ تمہارا سال ہوگا، یہ تمہاری اولاد صفاح، منصور اور مہدی کا سال ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی حضرت عباس کے نام سے گھڑی گئی، اور بنو عباس میں کو خوش کرنے کے لیے، خلفاء کو خوش کرنے کے لیے یہ حدیث گھڑی گئی۔ تو اسی طرح دیکھیے خوشامد پسند تھا، اس نے خلیفہ مہدی کے دربار میں کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آل عباس کے لیے حدیثیں گھڑوں، تو مہدی نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دنیا دار آدمی تھا ابی الحزم یزید بن سفیان اور بصری، اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ بصرہ کی مسجد میں پڑھا رہتا تھا، اور کوئی 1 درہم اس کو دیتا تھا تو 50 حدیثیں گھڑ کر سناتا تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو ترغیب اور ترہیب کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتے تھے، نیک نیتی سے برا کام کرتے تھے،
تو خلیل کوفے کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا، اور اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے یہ حدیثیں اس لیے گھڑیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو سکے۔ اچھا، ایک دلچسپ قصہ سن لیجیے۔ ایک ڈھیٹ جھوٹا تھا، جھوٹا بھی تھا، ڈھیٹ بھی تھا بہت ہی۔ تو مسجد رصافہ میں یہ موجود تھا، وائس تھا اور تقریریں بہت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھا تقریر کر رہا تھا، تو سامعین میں حضرت امام بن احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جیسے بڑے محدثین موجود تھے، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین۔ تو اب اس نے ان دو بزرگوں کا نام لے کر جھوٹی حدیث سنائی۔ اس نے کہا حدثنا احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادہ عن انس۔ اب پوری سند بھی سنا رہا ہے کہ انہوں نے عبد الرزاق سے سنا، انہوں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس بن مالک صحابی رسول سے سنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خلق اللہ من کل کلمۃ طیرا منقارہ من ذہب وریشہ من مرجان۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ اس کلمے سے ایک چڑیا پیدا کرے گا، اور اس چڑیا کی چونچ سونے کی ہوگی اور اس کے بالوں پر مرجان کے ہوں گے۔ اچھا، اس نے جب تقریر اور اپنا آواز مکمل کیا تو یہ دونوں بزرگوں نے اس سے مل کے پوچھا کہ بھائی، ہم نے تو آپ سے یہ روایت نہیں کی اور آپ ہمارا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بڑا ڈھیٹ تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا، تو کیا دنیا میں صرف ایک احمد بن حنبل ہے؟ کیا دنیا میں صرف ایک یحییٰ بن معین ہے؟ میں نے تو 70 احمد بن حنبل سے روایت کی ہے اور 70 یحییٰ بن معین سے روایت کی ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹے بھی ہوتے ہیں جو ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، عاشورہ کے روزے کی ترغیب دینے کے لیے جھوٹی حدیث گھڑی گئی، من صام یوم عاشورہ کتب اللہ لہ عبادت 60 سنہ۔ حالانکہ عاشورہ کی صحیح حدیث موجود ہے، لیکن یہ راوی کذاب ہے، حبیب راوی، کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ اب آ جائیے کہ زہد و تصوف کے سبب بھی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، اور یہ لوگ زاہد و عابد تھے، لیکن علماء نے ہمیشہ ان کو تشکیک کی نظر سے دیکھا کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ دیکھیے حضرت ربیعہ عبد الرحمن ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد ہیں، 133 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، مدینے کے بڑے فقیہ ہیں حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ زاہدوں اور صوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے بھائی بہت سے وہ ہیں جن کی دعاؤں کے ہم امیدوار ہیں، لیکن کسی حدیث کے معاملے میں اگر یہ شہادت دیں تو ہم ان کی شہادت قبول نہیں کریں گے۔ یعنی علم میں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ہیں ویسے نیک عبادت گزار، ہم دعا تو کرا لیتے ہیں ان سے لیکن حدیث نہیں لیتے۔ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ، جن کی کتاب موطا بہت مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے اس مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس 70 راویوں کو پایا لیکن کسی سے میں نے حدیث نہیں لی۔ وہ اتنے ایماندار تھے کہ اگر بیت المال کا امین بنا دیا جاتا تو وہ امانت دار ثابت ہوتے، لیکن وہ اس کام کے اہل نہیں تھے۔ حدیث میں ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ علمی اعتبار سے بہت کمزور تھے، حدیث کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ علم جس طرح کی باریک بینی کا تقاضا کرتا ہے اس معیار پر یہ پورے نہیں اتر سکتے تھے، نیک تھے بس، لیکن صاحب علم کے لیے جو خصوصیات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، اس لیے امام مالک کہتے ہیں میں نے ان سے حدیث نہیں لی۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان مشہور محدث ہیں، 198 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، امام شافعی کے ہم اثر ہیں، کہتے ہیں میں 1,00,000 دینار کی امانت کے لیے جس آدمی کو موضوع اور مناسب سمجھتا ہوں اس کو ایک حدیث کے لیے امین نہیں سمجھتا۔ یعنی اس پر مال و دولت کے معاملے میں تو بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن علم حدیث پر کے معاملے میں اس پر
اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں دیکھیے الوادعون اقسام، جھوٹی حدیث گھڑنے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ اعظمہم ضررا قوم ینسبون الی الزہد ودعوہ حسبہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اضر، نقصان دہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں زاہد سمجھا جاتا ہے، جو اجر آخرت کی نیت سے حدیثیں گھڑتے ہیں۔ اب دیکھیے صوفیوں کے بارے میں ذرا 2 حدیثیں سن لیجیے، جھوٹی حدیثیں۔ الجلوس مع الفقراء بالتواضع وافضل الجہاد، فقیروں کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بیٹھنا افضل ترین جہاد ہے۔ اسی طرح السلامۃ فی العزلہ، گوشہ نشینی میں عافیت ہے۔ تو یہ سب اہل تصوف اور زاہدوں اور صوفیوں کی حدیثیں ہیں۔